میرا نام سکینہ ہے۔ شہر کی آبادی سے دور اس چھوٹے سے گاؤں کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والی ایک عام سی لڑکی، جس کے خواب بھی ان لڑکیوں کی طرح ہی تھے، اور میں اپنی چھوٹی سی زندگی میں خوش تھی کیونکہ میرے پاس بہت محبت کرنے والے ماں باپ تھے۔ ہمارا یہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، اس میں ہم لوگ مل کے رہتے تھے۔ میرے دادا کا تو انتقال ہو گیا تھا، جبکہ دادی زندہ تھی، بیمار تھی، بستر پہ پڑی ہوئی تھی، لیکن بیماری کی حالت میں بھی ان کا غصہ ختم نہیں ہوا تھا۔ میں تو بچپن سے انہیں ایسے ہی دیکھ رہی تھی، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ وہ بہت بڑا ہنگامہ کرتی تھی، کسی کی چھوٹی سی بھی غلطی وہ برداشت ہی نہیں کرتی تھی۔ اس گھر میں میرے اماں ابا کے اور دادی کے علاوہ ابا کے چھوٹے بھائی یعنی کہ میرے چچا، ان کی بیوی اور ان کا ایک اکلوتا بیٹا، وہ لوگ بھی اسی گھر میں رہتے تھے۔ اپنے بیٹے کو تو انہوں نے پڑھائی کے لیے شہر بھیج دیا تھا۔ میری چچی کی بڑی بہن شہر میں رہتی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو بچپن میں ہی وہیں بھیج دیا تھا، جبکہ وہ خود دونوں میاں بیوی یہیں پہ ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ میری چچی بھی میری دادی کی طرح ہر چیز میں نقص نکالتی تھی، ہر وقت کسی نہ کسی بات پہ بلا وجہ اماں سے الجھتی رہتی تھی۔ مگر میری اماں کی عادت سب سے الگ تھی، وہ بہت ہی صبر کرنے والی تھیں، ہر چیز کو خاموشی سے برداشت کر جاتی تھیں۔ انہوں نے مجھے بھی یہی سب کچھ سکھایا تھا۔ اماں 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتی تھیں، انہوں نے کبھی بھی ایک بھی نماز نہیں چھوڑی تھی، اور انہوں نے مجھے بھی بچپن سے ہی دین کے راستے پہ لگا دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی میری دادی میری چچی کی تو بہت تعریف کرتی تھی، لیکن میری اماں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھیں۔ میری اماں انہیں کچھ بھی دینے کے لیے جاتی تو وہ اونچا اونچا بولنے لگ جاتی، اماں کو وہاں سے چلے جانے کا کہتی، اور اگر کبھی میں غلطی سے بھی دادی کی خیریت پوچھنے ان کے پاس چلی جاتی تو وہ مجھے بہت عجیب قسم کی باتیں کہتی تھیں جو کہ میری سمجھ سے باہر تھی۔ وہ مجھے یہ کہتی تھیں کہ میں ان کی آنکھوں سے دور ہو جاؤں، جانے میں کس کا خون ہوں اور یہاں ان کے سر پہ مسلط ہو گئی ہوں۔ جب مجھے دیکھتی تھیں مجھ پہ اور میری ماں پہ شدید غصہ آتا تھا انہیں۔ دادی کی ان باتوں سے اماں بہت گھبرا جاتی تھیں۔ میں ان سے پوچھتی تھی کہ یہ ایسا کیوں کہتی ہیں؟ اماں یہ کہتی تھیں کہ دادی کو پوتا چاہیے تھا، لیکن پوتے کی جگہ میں آ گئی، اسی لیے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی اور ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ چچی سے اس لیے محبت کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے انہیں پوتے کی خوشی دی ہے، لیکن جانے کیوں مجھے ایسے لگتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہی کہانی تھی جو مجھ سے چھپائی جا رہی تھی۔ اگر وہ مجھ سے نفرت کرتی تھیں تو وہ مجھ سے کچھ بھی کہتی، لیکن یہ الفاظ وہ میرے لیے استعمال کرتی تھیں جو وہ یہ کہتی تھیں کہ جانے میں کون ہوں۔ یہ سوال بہت بڑا سوال تھا۔ بچپن میں تو میں اسے نظر انداز کر دیتی تھی، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی، سمجھدار ہو رہی تھی، اس بارے میں جتنا سوچتی تھی الجھتی چلی جاتی تھی۔ کئی سال بعد دادی کا انتقال ہو گیا، لیکن مرتے دم تک انہوں نے مجھے اور میری ماں کو اپنے قریب آنے نہیں دیا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی شاید میری اماں جانتی تھیں، لیکن میں اس حقیقت سے واقف نہیں تھی۔ کچھ سال اور اسی طرح سے گزرے۔ جب ابا کا انتقال ہو گیا اس وقت میں صرف 15 سال کی تھی۔ ابا کی موجودگی میں تو پھر بھی میری اور اماں کی گھر میں تھوڑی بہت اہمیت تھی، لیکن ان کے جانے کے بعد چچی نے ہم دونوں کو اس گھر کا ملازم بنا لیا۔ وہ دن رات مجھے اور اماں کو کام پہ لگائے رکھتی ہیں۔ اماں کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، اس لیے میں کوشش کرتی تھی کہ سارا کام میں خود سنبھال لوں اور اماں کو کام نہ کرنا پڑے۔ میری اماں آہستہ آہستہ گزرتے وقت کے ساتھ کافی بیمار ہو گئی تھی، بستر پہ پڑ گئی تھی۔ اماں کو ہر وقت میری فکر لگی رہتی تھی، وہ یہی کہتی تھیں کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ان کے بعد میرا کیا ہوگا۔ ایک دن اسی طرح سے میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی، جلدی جلدی اپنے کام ختم کر کے میں اماں کے پاس جانا چاہتی تھی تاکہ ان کے پاس کچھ وقت گزار سکوں۔ میں اپنا کام ختم کر کے جیسے ہی کمرے میں آنے لگی تو مجھے اندر سے اماں کی اور چچی کے بولنے کی آوازیں آئیں۔ اماں چچی کی منت کر رہی تھیں کہ وہ مجھے اپنی بہو بنا لیں، اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ لے لیں، لیکن چچی یہ بات سنتے ہی اماں پہ چیخنے چلانے لگی کہ اماں نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ مجھ جیسی لڑکی کو وہ اپنے بیٹے کی بیوی کیسے بنا سکتی ہیں؟ ساری حقیقت جانتے بوجھتے بھی وہ کبھی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گی، اور اماں نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ جبکہ اماں انہیں اس بات پہ راضی کرنے میں لگی ہوئی تھی، مگر چچی جانے کس ماضی کی بات کر رہی تھی، کس سچ کی بات کر رہی تھی جس کی وجہ سے وہ مجھے اپنے بیٹے کی بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں تھی۔
ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی بھی جاہل گنوار لڑکی کو بیاہ کے لے آئیں گی، لیکن مجھے کبھی بھی اپنے بیٹے کی بیوی نہیں بنائیں گی، اور اس کی وجہ اماں اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں تو ہمیشہ پردے میں رہنے والی تھی، کبھی بھی بنا پردے کے گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتی تھی، میرے اندر کوئی بری عادت نہیں تھی، اور میری اماں نے میری تربیت بہت اچھی طرح کی تھی۔ تو پھر چچی کی مجھے ایسی نظروں سے کیوں دیکھتی تھی؟ آخر میرے ماضی میں ایسا کیا تھا جو میں نہیں جانتی تھی، جس کی وجہ سے میرا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا تھا؟ اماں مجھے کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھیں، یہ کہتی تھیں کہ بس تمہاری چچی کو ایک امیر گھر کی بہو چاہیے، اسی لیے وہ اس رشتے پہ راضی نہیں ہے۔ مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ بچپن سے ہی میرے گلے میں ایک چھوٹا سا لاکٹ تھا، جسے میں ہر وقت اپنے گلے میں پہن کے رکھتی تھی، کیونکہ اماں نے مجھے سختی سے یہی کہا تھا کہ مجھے کبھی بھی اس لاکٹ کو اپنے سے الگ نہیں کرنا، یہ ہر جگہ میری حفاظت کرے گا۔ مجھے بھی یہ لاکٹ اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا، کیونکہ یہ میری اماں نے مجھے پہنایا تھا۔ پھر ابا کی طرح ایک دن اچانک سے اماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ میں اس پوری دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ چچا چچی تو بس نام کے ہی تھے، وہ تو ابا کی موجودگی میں ہی مجھے پسند نہیں کرتے تھے، اور اب تو وہ دونوں میرے ساتھ نہیں تھے۔ جو لاکٹ اماں نے مجھے پہنایا تھا، ان کے کہنے کے مطابق میں اس سے سب کی نظروں سے بچا کے رکھتی تھی۔ اماں نے اپنی موت سے ایک دن پہلے مجھے اچھی طرح سے یہ سمجھایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، یہ لاکٹ میں کبھی کسی کے حوالے نہ کروں، اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھوں۔ جب میں نے ان سے اس کی حقیقت پوچھی تو کہنے لگی کہ انہوں نے بہت محبت سے یہ میرے لیے بچپن میں بنایا تھا اور میرے گلے میں ڈالا تھا، اسی لیے مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اب اماں کے جانے کے بعد یہی ایک لاکٹ تھا جو میرے لیے سب کچھ تھا، جسے میں چچی کی نظروں سے بچا کے رکھتی تھی۔ اماں کے انتقال کے بعد انہوں نے اماں کے سارے زیورات اور سب کچھ جو بھی قیمتی تھا اپنے قبضے میں کر لیا۔ میرے پاس صرف یہ ایک لاکٹ بچا تھا جس پہ ان کی نظر نہیں گئی تھی۔ اماں کے انتقال کے بعد چچی نے مجھے کام پہ لگانے کا فیصلہ کیا۔ میں تو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ انہوں نے گاؤں کی بڑی حویلی میں میرے لیے کام کی بات کی، اور اگلے ہی دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے وہاں پہ کام کے لیے جانا ہے۔ میں انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے انکار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں نے اپنی بڑی سی چادر لی اور چچی کے کہنے پر حویلی پہنچ گئی۔ اپنے آپ کو میں نے اچھی طرح سے چھپا لیا تھا تاکہ کسی کی نظر میرے اوپر نہ پڑے۔ میں سارا دن بڑی حویلی میں کام کرتی، شام کو گھر واپس آتی۔ ان حویلی والوں کے بارے میں نے بہت ساری باتیں سن رکھی تھیں۔ ان کے 2 بیٹے تھے، دونوں ہی بہت عیاش قسم کے تھے۔ گاؤں کی بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ انہوں نے غلط کام کیا تھا، اور کیونکہ وہ یہاں کے رئیس تھے اس لیے کوئی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہی باتیں سن کر میں تو خوف میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ میں یہاں کبھی نہ آتی اگر چچی مجھے مجبور نہ کرتی۔ میں نے ابھی تک ایسے برے لوگوں کی نظروں سے اپنے وجود کو بچا کے رکھا تھا، اور آج میں خود چل کے ان کے گھر آ گئی تھی۔ اسی لیے تو میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی تاکہ کسی کی بری نظر میرے اوپر نہ پڑے۔ لیکن آج قسمت مجھے خود ان کے گھر لے آئی تھی۔ میں یہ کوشش کرتی تھی کہ ان کے کسی بھی بیٹے کی نظر مجھ پہ نہ جائے، چھپ چھپ کے اپنا سارا کام ختم کرتی۔ مگر ایک دن، شاید میری قسمت بری تھی، حویلی کے چھوٹے بیٹے کی نظر مجھ پہ پڑی۔ حالانکہ میں نے اپنے آپ کو اچھی طرح سے چھپایا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس انسان کی نظریں اس قدر بری اور گھٹیا تھیں کہ وہ چادر کے اندر سے بھی پہچان گیا کہ یہ لڑکی جوان ہے۔ شاید وہ اپنے گھر کے سارے ملازموں کو پہلے ہی اچھی طرح سے جانتا تھا، اس لیے اسے یہ پتہ چل چکا تھا کہ میں یہاں پہ نئی کام کرنے والی ہوں۔ اس کے بعد اس شخص نے مجھے اپنے کاموں میں الجھائے رکھا۔ میں انکار بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں اس گھر میں ملازم تھی۔ مجھے وہی کرنا تھا جو مجھے کرنے کے لیے کہا جاتا۔ اس لڑکے نے مجھے کافی دیر تک اپنے کاموں میں الجھائے رکھا، یہاں تک کہ شام ہونے لگی۔ مجھے گھر واپس جانا تھا، مگر اس کا کہنا تھا کہ جب تک اس کے کام ختم نہیں ہو جاتے میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ ایک نئی مصیبت تھی جو میرے سر پہ پڑ گئی تھی۔ میں جلدی جلدی اس کے کام ختم کرنے میں لگی تھی۔ ایک کام ختم کرتی، وہ پھر دوسرا کام مجھے بتا دیتا۔ اسی طرح سے اندھیرا چھا گیا۔ جب اس لڑکے نے مجھے چائے بنانے کا کہا، یہ کہا کہ یہ میرا آخری کام ہے، اس کے بعد میں اپنے گھر جا سکتی ہوں، میں نے جلدی جلدی چائے بنائی تھی، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ
وہ حویلی کے پچھلے والے حصے میں ہے اور میں اسے چاہے وہاں پہنچا دوں۔ میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ وہاں پہ بہت خاموشی اور سناٹا ہوتا تھا، اور اس حصے میں گھر کا کوئی ملازم یا کوئی بھی فرد نہیں جاتا تھا۔ مگر مجھے اپنا کام تو ختم کرنا ہی تھا، اسے چائے دے کر مجھے اپنے گھر جانا تھا، اسی لیے جلدی جلدی حویلی کے پچھلے حصے کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے ہی میں وہاں چائے لے کے پہنچی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس شخص کے ارادے تو کچھ اور ہی تھے، اس نے جان بوجھ کے مجھے یہاں بلایا تھا، اور اب میں سمجھ چکی تھی کہ وہ مجھے یہاں سے اتنی آسانی سے جانے نہیں دے گا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ میں ایک شریف عزت دار لڑکی ہوں، مجھے یہاں سے جانے دے، مگر وہ اپنی گندی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس پہ میری کسی بات کا کوئی اثر نہیں تھا، وہ قدم قدم چلتا میری طرف آ رہا تھا، جبکہ میں کسی کو اپنی مدد کے لیے بھی نہیں بلا سکتی تھی کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی موجود ہی نہیں تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا، مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جیسے ہی وہ انسان میرے قریب آیا، اس سے پہلے کہ وہ میری چادر کو کھینچ کے مجھ سے الگ کرتا، میرے چہرے کو دیکھتا یا میرے ساتھ کچھ بھی برا کرتا، اچانک سے دور سے ایک کتا بھاگتا ہوا آیا۔ جس ہاتھ سے اس نے میری چادر پکڑی تھی، اس کتے نے اس ہاتھ کو بری طرح سے اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ مطلب وہ لڑکا تکلیف سے بری طرح سے چیخنے لگا۔ وہ اپنے کتے کو جانے کس نام سے پکار کے خود سے دور کرنے لگا، لیکن وہ کتا اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ اس حویلی کا پالتو کتا تھا، اور پالتو کتے کبھی بھی اپنے مالک پہ اس طرح سے حملہ نہیں کرتے جس طرح سے اس کتے نے اپنے مالک پہ حملہ کیا تھا، اور میری آنکھوں کے سامنے وہ کتا اپنے مالک کو بری طرح سے زخمی کر رہا تھا، جبکہ اس کا مالک چیخو پکار کر رہا تھا، مدد کے لیے کسی کو بلا رہا تھا، لیکن اس حصے میں کوئی نہیں آتا تھا، اور شاید اس کی چیخو پکار کسی تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ میں فوراً وہاں سے نکلی اور اپنے گھر کا راستہ لیا۔ اس انسان کو اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی، اس نے مجھے یہاں اس لیے بلایا تھا تاکہ میری چیخو پکار کوئی نہ سن سکے، اور اب وہ خود اس مشکل میں پھنس گیا تھا کہ اس کی آواز کسی تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ مجھے کسی چیز سے کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا، میں اپنے گھر واپس آ گئی، لیکن میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں وہاں جانا نہیں چاہتی تھی۔ اگلے دن جو خبر مجھے ملی اس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ چھوٹے مالک کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی موت کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ اس کی موت بہت بے دردی سے ہوئی ہے، کسی جانور نے اس پہ حملہ کر دیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، کوئی یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میں نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ تو شکر تھا خدا کا کہ چچی کا بیٹا عاصم، جو اپنی پڑھائی کے سلسلے میں شہر میں ہوتا تھا، وہ واپس آ گیا تھا، اور اس کے آنے کے بعد چچی نے مجھے حویلی نہیں بھیجا۔ عاصم اپنے ماں باپ سے بالکل الگ تھا، اسے ہمیشہ سے اماں ابا کی اور میری فکر ہوتی تھی۔ وہ ایک پڑھا لکھا باشعور نوجوان تھا، اس لیے ہر چیز کو سمجھتا تھا۔ میں نے ہمیشہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے عزت دیکھی تھی، اور وہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنی خواہش کا اظہار چچی کے سامنے کیا تو چچی نے فوراً انکار کر دیا، مگر عاصم کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا کیونکہ اس نے میری اماں سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے بعد وہ میری حفاظت کرے گا۔ عاصم اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چچی جانتی تھی کہ اس طرح سے وہ اسے روک نہیں سکتی، اس لیے انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ عاصم کے سامنے انہوں نے ہاں کر دی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ کے بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ میں بھی ان کے ارادوں سے واقف نہیں تھی۔ سب لوگ اس بات پہ خوش تھے، عاصم سے میری منگنی ہو گئی، لیکن کچھ ہی دنوں بعد میری زندگی میں ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ رات کے وقت سب لوگ سو رہے تھے جب چچی نے مجھے پانی لانے کا کہا۔ میں جیسے ہی کمرے سے نکل کر پانی لینے کے لیے گئی تو اچانک کسی نے میرے چہرے کے اوپر کپڑا ڈالا، زبردستی میرے منہ پہ ہاتھ رکھ کے مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ میں کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا نہیں سکتی تھی، وہ جو کوئی بھی تھا وہ مجھے میرے گھر سے کافی دور لے آیا تھا، اور جب اس نے میری آنکھوں پہ سے کپڑا ہٹایا تو یہ ایک جنگل تھا۔ یہاں پہ دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ وہ انسان بری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پیسوں کے ساتھ ساتھ اسے اتنی خوبصورت لڑکی بھی ملے گی، اس کی تو دن اور رات دونوں چمک اٹھے۔ مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔
میری چچی نے اس آدمی کو پیسے دیے تھے تاکہ وہ مجھے گھر سے اٹھا کے لے جائے اور میری شادی ان کے بیٹے سے نہ ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چچی اس حد تک بھی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے میری عزت کا سودا کر دیا تھا۔ میں نے اس آدمی کے آگے ہاتھ جوڑے کہ مجھے یہاں سے جانے دو، لیکن وہ مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنے لگی جب اچانک ہی ایک جگہ پہ میں رک گئی۔ میرے سامنے ایک بہت ہی خوفناک جانور موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پہ حملہ کرتا، میری جان لیتا، وہ میرے قریب آ کے رک گیا۔ میرے گلے میں موجود لاکٹ کو دیکھنے لگا۔ اسے دیکھ کے اس نے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ میں اسے وہاں رکتا دیکھ کے دوبارہ سے بھاگنے لگی جب سامنے سے وہی آدمی آیا جسے میری چچی نے بھیجا تھا۔ وہ آدمی مجھے دیکھ کے میری طرف آنے لگا۔ راستے میں اس جنگلی جانور نے اس پہ حملہ کر دیا اور اس کے بعد پورے جنگل میں اس کی چیخیں گونجنے لگی۔ میں وہاں سے بھاگی، بھاگتے بھاگتے بڑی مشکل صبح کے وقت میں اپنے گھر پہنچی، جب مجھے صحیح سلامت دیکھ کے چچی کے ہوش اڑ گئے کہ میں زندہ اور صحیح سلامت گھر واپس کیسے آ گئی۔ مگر پھر بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی مرضی سے اپنے عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی اور اب اس کے ساتھ منہ کالا کر کے واپس آ گئی ہوں، اور یہ کہ وہ تو بہت پہلے سے میرے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، صرف اس بات کا لحاظ کرتی تھیں کہ میں اس گھر کی بیٹی ہوں، تو اس لیے وہ چپ تھی۔ اسی لیے وہ اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کروانے کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن اپنے بیٹے کی ضد کے آگے وہ ہار گئی۔ لیکن میں نے اپنی اصلیت دکھا دی۔ وہ مجھے میرے ہر عیب کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن میں نے انہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ عاصم کو بھی میری بات پہ بھروسہ نہیں تھا۔ میں نے سب کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ یہ سب جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن کوئی بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ کوئی مجھے گھر سے اٹھا کے لے کے گیا تھا، کیونکہ سب کا یہی کہنا تھا کہ اگر کوئی زبردستی مجھے یہاں سے لے کے جاتا تو پھر وہ مجھے اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ گیا، اور اگر میں اتنی آسانی سے گھر واپس آ گئی ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے گئی تھی۔ کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ عاصم اس رشتے کو توڑ کے شہر واپس چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے چچی نے مجھے گھر میں رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ ان کا بیٹا سچ نہ جان جائے۔ اس سے پہلے ہی وہ مجھے یہاں سے نکالنا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے ایک غریب گھر میں میرا رشتہ طے کر دیا اور اگلے ہی دن میرا نکاح کر کے مجھے رخصت کر دیا۔ سسرال والوں کو بہو کے نام پہ ایک ملازمہ چاہیے تھی، جو کہ میری صورت میں انہیں مل گئی۔ میری ساس سارا دن مجھ سے گھر کے اور باہر کے کام کرواتی ہیں، وہ مجھے جانوروں کے باڑے میں بھیج دیتی ہیں، میں سارا دن وہاں کام کرتی رہتی، اور میرا شوہر، وہ اپنی ماں کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا تھا۔ میری ساس جیسے اپنے بیٹے کو کہتی تھی وہ بالکل ویسے کرتا تھا۔ شادی کے اگلے دن سے ہی مجھے اس باڑے میں بھیج دیا گیا۔ میں کھانا بھی یہیں کھاتی تھی، رات کو سوتی بھی یہیں پہ تھی۔ اس باڑے میں ایک گھوڑا، کچھ بکریاں اور 2 بھینسیں تھیں۔ یہی ان گھر والوں کا کل سرمایہ تھا، جس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری میری تھی۔ مجھے ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان جانوروں سے لگاؤ ہونے لگا۔ میں ان کا بہت خیال رکھتی، ان سے باتیں کرتی، سارا دن میرا یہیں پہ گزر جاتا۔ مجھے تو لگتا ہی نہیں تھا کہ میں شادی کر کے اس گھر میں آئی ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے مجھے بیچ دیا گیا ہے، میں یہاں پہ ایک غلام بن کے زندگی گزار رہی تھی۔ مگر میں ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتی رہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری ساس مجھے اپنے شوہر کے قریب بھی جانے نہیں دیتی تھی، اور نہ ہی اسے میرے قریب آنے دیتی تھی۔ ایک رات اسی طرح سے میرا شوہر میری ساس سے چھپ کے اپنا حق لینے کے لیے باڑے میں آ گیا۔ آدھی رات کو وہ جوں ہی مجھ پہ جھکا، میں ڈر کے اٹھ گئی۔ میرے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ میری آواز سن کے جانور جاگ گئے۔ مجھے اصل حیرت تب ہوئی جب گھوڑا اپنے استبل سے نکل کے باہر آ گیا اور میرے شوہر کو اپنی ٹانگوں سے پیٹنے لگا۔ اس گھوڑے نے میرے شوہر کو اٹھا کے مارا، جبکہ میری چیخیں بلند ہونے لگی۔ میری آوازیں سن کے میری ساس وہاں بھاگی آئیں۔ بڑی مشکل سے انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، جنہوں نے اس گھوڑے کو لگام ڈالی اور میرے شوہر کو اس سے آزاد کروایا۔ میرا شوہر بری طرح سے زخمی ہو گیا۔ اس بات کا قصوروار بھی میری ساس نے مجھے ٹھہرایا، یہ کہتے ہوئے کہ میں منحوس ہوں، میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔
اسی لیے وہ اپنے بیٹے کو میرے قریب نہیں آنے دیتی تھی، اور آج جب وہ ان سے چھپ کے آنے لگا تو اس کی یہ حالت ہو گئی۔ انہوں نے فوراً اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے طلاق دے کے اس گھر سے نکال دیا جائے۔ نہ جانے میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، اور میری چچی میرے بارے میں بالکل ٹھیک کہتی ہیں۔ جب میرے گھر والوں کو یہ بات معلوم نہیں کہ میری حقیقت کیا ہے، تو وہ ایسی لڑکی کو اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتی ہیں؟ میرے شوہر نے اسی وقت اپنی ماں کے کہنے پہ مجھے طلاق دی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری زندگی کے ساتھ کوئی بہت بڑا راز جڑا ہوا ہے۔ یہ تیسری مرتبہ ایسے ہوا تھا کہ جب جانوروں نے میری مدد کی تھی اور مجھے برے لوگوں سے بچایا تھا۔ میرا ان سے کیا تعلق تھا اور میری حقیقت کیا تھی جو میری ماں آج تک مجھ سے چھپاتی آئی تھی؟ اور یہ لاکٹ جسے اماں نے مجھے ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کا کہا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی؟ مجھے اپنے سارے سوالوں کے جواب چاہیے تھے، لیکن کوئی نہیں تھا جو میرے سوالوں کے جواب دے سکتا۔ میں گھر سے بے گھر ہو گئی، اسی لیے میں چلتے چلتے جنگل کی طرف نکل آئی۔ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئی، زاروں قطار رونے لگی اپنی قسمت پہ، جب اچانک مجھے یہ لگا جیسے کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا تو ایک عورت تھی، اس نے سفید رنگ کی بڑی سی چادر اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اپنے ساتھ آنے کا کہا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ آج مجھے میری حقیقت بتا دے گی۔ میں سچ جاننا چاہتی ہوں اور سچ جاننے کے لیے یہاں تک پہنچی ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ جنگل میں بنی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں لے آئی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے میرے گلے میں پہنے ہوئے لاکٹ کو دیکھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے ساری کہانی بتانی شروع کی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ آج سے 20 سال پرانی کہانی ہے۔ پاس والے گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جو کہ بہت ہی نیک اور دیندار تھی۔ اگر یوں کہا جائے کہ وہ اللہ والی تھی تو غلط نہیں ہوگا۔ سب لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے، لیکن پھر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کے انتقال کے کچھ مہینے بعد اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ سب لوگوں نے اس پہ انگلیاں اٹھانی شروع کر دیں کہ شوہر تو مر چکا ہے تو یہ بیٹی کس کی ہے۔ سب لوگوں نے اس کے کردار پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دیں۔ وہ عورت اپنی معصوم بیٹی کو لے کے وہ گاؤں چھوڑ کے اس جنگل میں آ کے رہنے لگی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس پہ یا اس کی بیٹی کے کردار پہ کسی قسم کی انگلی اٹھائے۔ لوگوں نے اس پہ زندگی تنگ کر دی۔ جب اس نے اس جنگل میں پناہ لی، صرف اللہ کے بھروسے کہ مدد کرنے والا وہ ہے، وہ اس کی مدد ضرور کرے گا، اس نے یہاں رہنا شروع کر دیا۔ جنگل کے سارے جانور اسے اور اس کی بیٹی کو جاننے لگے تھے۔ وہ اس سے مانوس ہو گئے تھے، اسی لیے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے، بلکہ اس کی بیٹی کی اس کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتے تھے۔ انہوں نے اس بچی کے گلے میں ایک لاکٹ ڈالا تھا تاکہ سب جانوروں کو یہ دیکھ کے پتہ چل جائے کہ یہ یہیں کی رہنے والی ہے اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اصل میں یہ لاکٹ ایک نشانی کے طور پہ اس بچی کے گلے میں ڈالا گیا تھا۔ سبھی جانور اس سے بہت محبت کرنے لگے، اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ بچی ان جانوروں کو اپنی جان سے بھی پیاری ہو گئی۔ اس جنگل میں ایک بہت بڑا درخت تھا جس کے بارے میں یہ سننے میں آتا تھا کہ یہاں پہ جو کوئی بھی اپنی مراد کے لیے آتا تھا وہ ضرور پوری ہوتی تھی۔ ایک دن اسی طرح سے ایک عورت یہاں پہ اپنی مراد لے کے آئی۔ وہ عورت بے اولاد تھی، اسے اولاد چاہیے تھی، اسی لیے جنگل میں رہنے والی عورت نے اپنی بیٹی اس عورت کے حوالے کر دی، یہ کہتے ہوئے کہ اس کی اچھے طریقے سے پرورش کرنا، کیونکہ وہ عورت خود بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو اس طرح سے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بچی عام لوگوں جیسی زندگی گزارے، نہ کہ اس جنگل میں اپنا بچپن گزارے۔ اسی لیے اس نے اپنی بیٹی کو اس عورت کے حوالے کر دیا۔ اس سے یہی کہا کہ وہ اسے یہاں سے دور لے جائے اور اسے ایک اچھی زندگی دے، اسے ایک نیک اور با کردار لڑکی بنائے۔ جبکہ وہ عورت بیٹی مل جانے پہ بے حد خوش تھی۔ وہ اسے سینے سے لگا کے یہاں سے لے گئی، اور وہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی۔ میں کس کی اولاد تھی، کہاں سے آئی تھی، یہ بات صرف میری ماں جانتی تھی، جبکہ میرے ابا کو بھی اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن انہوں نے اماں کی خوشی کے لیے مجھے قبول کیا تھا۔ اسی لیے تو میری چچی مجھے اس گھر میں برداشت نہیں کرتی تھی، اور میری دادی بھی، کیونکہ ان کی نظر میں کسی کا گندا خون تھی جسے میری ماں نے سڑک سے اٹھا لیا تھا۔ اسی لیے وہ لوگ مجھے نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے۔
مگر یہ جانور ہر جگہ میری مدد کے لیے پہنچ جاتے تھے، کیونکہ یہ لاکٹ تھا جو میری پہچان تھا۔ اس لاکٹ کو سبھی جانور اچھی طرح سے پہچانتے تھے۔ پھر جب اس لاکٹ کو وہ میرے گلے میں دیکھتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ میں وہی بچی ہوں جو جنگل میں پرورش پا رہی تھی، اور وہ مجھے اپنا سمجھتے تھے۔ اسی لیے تو سب جانور میری مدد کرتے تھے۔ آج تک انہوں نے مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا تھا۔ یہ ان کی نشانی تھی جسے وہ کبھی نہیں بھول سکتے تھے۔ اب مجھے یاد آیا کس طرح سے ہر جگہ جانوروں نے مجھے بچایا، پہلے اس حویلی میں، اس کے بعد جنگل میں، اس کے بعد مجھے میرے اپنے ہی شوہر سے بچایا۔ میری ماں بہت نیک عورت تھی۔ انہوں نے اس جنگل میں رہتے ہوئے بے زبان جانوروں کا بہت خیال رکھا تھا، اسی لیے وہ اب ان کی بیٹی کا خیال رکھ رہے تھے، ہر جگہ میری حفاظت کرتے تھے۔ اسی لیے تو میری اماں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ میں اس لاکٹ کو کبھی اپنے گلے سے نہ نکالوں، کیونکہ یہ میری پہچان تھا۔ میری ماں کا تو کچھ سالوں کے بعد انتقال ہو گیا، جبکہ یہ عورت جو مجھے سب کچھ بتا رہی تھی، اس کا کہنا تھا کہ وہ بھی میری ماں کے ساتھ اسی جنگل میں رہتی تھی۔ اماں کے جانے کے بعد وہ اکیلی اس جگہ پہ رہتی ہے۔ مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسی عورت کے ساتھ یہیں پہ رہنا شروع کر دیا، کیونکہ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر اسی طرح سے ایک دن ایک رئیس زادہ اس جنگل میں شکار کرنے کے لیے آیا۔ جب اس کی نظر مجھ پہ پڑی، اسے مجھ سے محبت ہو گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس قدر خوبصورت، شہزادوں جیسی آن بان والا لڑکا میرے نصیب میں لکھا ہوگا۔ اس لڑکے نے میرا ہاتھ تھاما اور ہمیشہ کے لیے مجھے اپنا بنا لیا۔ اس جنگل سے رخصت کروا کے مجھے اپنے محل نما گھر میں لے آیا، جہاں پہ زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی اس طرح سے بدل جائے گی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات دیکھی تھیں، اور آخر کار مجھے ان سب کا صلہ مل گیا تھا۔ میں اس بڑے سے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ لیکن ابھی بھی میں نے اپنے پرانے ساتھیوں کو چھوڑا نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہر ہفتے جنگل کا چکر لگاتی تھی، اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتی تھی، جو مجھ سے مل کے بہت خوش ہوتے تھے۔ وہ جنگلی جانور جن سے سب ڈرتے تھے، لیکن میرے لیے وہ میرے دوستوں جیسے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ جبکہ میرا شوہر بھی یہ بات دیکھ کے حیران ہو جاتا تھا۔ میں اپنا بہت سارا وقت ان کے ساتھ گزارتی تھی، جنہوں نے ہر مشکل میں میرا ساتھ دیا تھا اور ہر برے انسان سے میری حفاظت کی تھی۔ سچ ہے، جانور انسانوں سے زیادہ وفادار اور اچھے ساتھی ثابت ہوتے ہیں۔